آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل، تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی، افزائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے، وہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی باپ کی اولادیں تھیں، تو جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، تو یہ بیٹا اور بیٹی جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا مخالف سمت نکاح ہوتا۔ تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی، قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لیکن چلو تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ اس وقت جو شخص قربانی پیش کرتا تھا تو وہ جانور ذبح کرے یا گندم یا جو بھی، تو وہ باہر جنگل میں پہاڑوں پہ مختلف جگہوں پہ رکھ دیتے، پھر آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی اس کو اچک لیتی، اس کو جلا دیتی، اس کو کھا لیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ یوں ہی پڑی رہتی۔ تو یہ طریقہ تھا قربانی کے قبول ہونے کا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اور اس امر کو پوشیدہ رکھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی ہے تو وہ بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، اور جس کی نہیں قبول ہوئی وہ بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوتا، وہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے لیکن وہ رسوا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ ہم خود ذبح کر کے خود کھا لیتے ہیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ خود ذبح کر کے خود کھایا، اس کی کھال بھی اپنے مصرف میں لے کر آئے اور ثواب بھی خود کمایا۔ یہ اللہ نے اس امت پر احسان کیا ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو اپنے بھائی پہ غصہ آیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اب جب قتل کر لیا، اور یہ تھا بھی پہلا قتل، اور انسان کو نہیں پتا تھا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھومتا رہا، اب اس کا کروں کیا؟ پھر اللہ نے دو کوے بھیجے، قرآن مجید میں وہ واقعہ موجود ہے۔ تو دونوں کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کو اپنے پاؤں سے کریدا اور کوے کو اس کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو قابیل نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، کہا کہ یہ کوا جو ہے یہ تو میرے سمجھدار نکلا اور میں نہ جان سکا اور یہ جانتا ہے، تو پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اب سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلی موت جو روئے زمین پہ ہوئی وہ حابیل کی تھی۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی قتل ہوں گے، جس طرح قاتل کو اس کی سزا اور اس کا گناہ پہنچے گا، یہ سارا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا، اس لیے کہ اس جرم کا آغاز اس نے کیا۔ آپ سے اگر ہو سکے تو کسی اچھے کام کا آغاز کرنا، کبھی بھی کسی برے فعل کا ذریعہ نہ بننا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک شخص کوئی ایسا کام کرتا، اس کی دیکھا دیکھی سارے لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اچھائی پھیلنے لگتی ہے، اور اگر وہ کام برا ہوتا ہے تو برائی پھیلنے لگتی ہے۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ دیکھے دیکھے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا، کوئی بھی عمل ہو تو آپ کبھی بھی کوئی کام کرنے سے قبل یہ ضرور سوچیں کہ میرے کسی عمل کے تتبع سے کہیں جو ہے وہ میرے ذمے میرے کھاتے کو ایسی چیز نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ حضور نے ایک دفعہ فنڈ مانگا، تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کچھ پیش کیا، تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا، تاریخ ساز جملہ، من سنّا فی الاسلام سنتن حسنتن
فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس کا اجر نصیب ہوگا، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی جس نے بھی عمل کیا ان کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اس کا اجر ختم کیے بغیر جس نے بعد میں کیا ہے پہلے شخص کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو۔ یہ کتنا جامع نسخہ ہے، خیر کی چابی بنو، خیر کو کھولنے والے بنو، اور شر کا تالا بنو۔ کچھ لوگ شر کی چابی بنتے ہیں اور خیر کا تالا بنتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کرنے سے قبل، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، آپ دیکھیں کہ اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ گلی سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں تو آپ کے دیکھا دیکھی کئی اور لوگ بھی پتھر کے ٹکڑے اٹھانے لگ جاتے ہیں تو پوری گلی صاف ہو جاتی ہے، اور آپ اشارے پہ کھڑے ہیں اور اشارہ توڑ دیتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ پہلے جھجک رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اشارہ توڑا تو پھر ساری ٹریفک آپ کے پیچھے چلی گئی۔ اس اشارہ توڑنے کا گناہ جتنا بھی ہے، اس کا جو بھی لیول ہے، جس طرح آپ کو ملا اور بعد میں جو آنے والے، وہ سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی گیا، اس لیے کہ ریت آپ نے ڈالی ہے، باقیوں کو حوصلہ آپ نے دیا ہے۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اپنی زندگی کے اندر آپ خود غور کر سکتے ہیں، تو کسی کو گالی بھی نہ دیں، اور جو ہے وہ کسی گناہ کا سبب اور ذریعہ کبھی نہ بنے۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی بارود برستا ہے، جہاں بھی گلے چیرے جاتے ہیں، جہاں بدن کاٹے جاتے ہیں، جہاں آبرو ریزیاں ہوتی ہیں، وہ ساری جگہیں مسلمانوں کی ہیں، اور یہ امت لخت لخت ہے، یہ امت زخم زخم ہے، یہ امت لہو لہو ہے۔ اللہ اس امت کو پھر بانک پناہ عطا کرے۔ ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ، اس کی پکار پر محمد بن قاسم اللہ کا قہر بن کے آیا، راجہ داہر کی جھوٹی حکومت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا اور اپنی بہن کی آبرو بچائی۔ اور آج کتنی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ دل امت کے ذکر کے ساتھ ہی ایک عجیب درد سے بھر جاتا ہے۔ بے بس مجبور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں بھی شاید قبول نہیں ہو رہی، اور ہر طلوع ہونے والا دن اس امت کے خون سے لتھڑا ہوا دن ہے۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ مدینہ المنورہ میں ہم بیٹھے تھے، وہاں دن رات یہی باتیں ہوتی، تو وہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ ادھر ہیں، تو آرزو ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو، ہم اپنا وطن مالوف دیکھیں۔ اور میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو وہاں جا کے مل سکیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ آرزو تو ہماری بھی ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم وہاں ڈل جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، ہم حضرت بل پہ حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کریں، ہم حضرت شاہ ہمدان کی چوکھٹ پہ حاضری پیش کریں۔ وہ کشمیر جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گر فردوس بری
بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است. اگر بہشت فردوس بری زمین پہ ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. تو ہم اس بستی کو دیکھیں جن کے بچھڑے ہوئے عزیز وہاں ہیں، اللہ ان کو بہت جلد وہ وادیاں دکھائے، وہ اپنے گھروں میں پہنچے، وہ اپنے آباء و اجداد کی قبریں جا کے دیکھیں. وہ بوڑھا شخص سید علی گیلانی اور وہ مجاہدین اور وہ سسکتی ہوئی مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے پیش کیا، وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے اجڑتے سہاگ دیکھے کشمیر کے لیے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کے دلوں کو قرار بخشے، اور ان کے درد کا مداوع تبھی ہوگا کہ کشمیر آزاد ہو اور سبز حلالی پرچم کشمیر کی سرکاری عمارتوں پہ لہرا رہا ہو. اللہ وہ وقت بہت جلد نصیب کرے. جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اسلامی ماحول میں رہتا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اسے پوچھ لو، وہ بتائے گا بکری حلال ہے، وہ بتائے گا مرغی حلال ہے، وہ بتائے گا فلاں چیز حلال ہے، اور یہ بھی کہے گا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. یہ بچے کو بھی پتہ ہے. تو فرما ان الحلال بین و ان الحرام، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں. کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی شبہ ہے. زیادہ لوگ نہیں جانتے، انہیں علماء ہی جانتے ہیں. کسی نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں حرام ہے. اب سنو، ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا. جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، جو شبے والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحت افزا ہے، تو آپ اس کو رغبت سے لے لیتے ہیں. اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مضر صحت ہے، تو آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے. اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے، تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا. اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو. اور پھر ارشاد فرمایا جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور وہ اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے، تو کبھی تو کوئی بکری، کبھی تو کوئی بھیڑ، کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے اس دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ مار لے گی، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کے قریب جانے کی. تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا. ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اس نے ایک مخصوص چراگاہ رکھی ہوتی ہے، اس میں اس کے جانور چرتے ہیں، اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا. بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے، اس نے باڑ لگائی ہوتی ہے. لیکن اگر کچھ چراگاہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراگاہ میں آیا کیوں. تو فرمایا اللہ کی چراگاہ خاص اس کی حرام کرتا چیز ہے، وہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو. یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے. پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختصراً بیان فرمایا. میرے جان و دل حضور پہ قربان. کائنات میں ایسا فصیح نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فصیح ہیں. یعنی جو حدیث نور آپ نے پڑھی، اس کا ایک ایک حرف واضح ہے، ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے، اور یہ منزل نواز حدیث ہے. یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شر کی پہچان کروانے والی ہے. لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا، اور کتنا خوبصورت انداز ہے، سن لو.
انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم، اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا، یہ حج اکبر ہے۔ وہاں تو پھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا، تو کہا نہیں، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا کہ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اور اقبال بولا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا، اس کا قابو میں کرنا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو قابو میں کر لو۔ تبوک سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور ایک لمبی جدائی کے بعد صحابہ کو حضور کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا تھا۔ تو لوگ ترس گئے تھے۔ ایک وہ منظر کہ شام سویرے حضور کے پیچھے نمازوں کی بہاریں، حضور کے چہرے کی زیارت، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آویز اور میٹھی باتوں کو سننا، کیا مناظر تھے۔ صحابہ روز یہ مزے لوٹتے تھے۔ جب دل اداس ہویا سیدھے حضور کی خدمت میں آ گئے، چہرہ انور کو دیکھا، ساری پیاس بجھ گئی۔ اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور تبوک پہ تشریف لے گئے۔ تو ایک لمبا سفر تھا تبوک کا، اور جب حضور واپس آئے تو جو اہل مدینہ اداس ہو گئے ہوئے تھے، ان کو گوارا نہیں تھا، تو وہ ذرا شہر سے باہر نکل کے حضور کے استقبال کے لیے گئے۔ مدینہ المنورہ کی جہاں حد ہے اس حد کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر سے جو تبوک سے حضور اور حضور کے ساتھی آ رہے تھے وہ بھی اس بارڈر پہ، اس سرحد پہ، مدینہ المنورہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قریب پہنچ گئے۔ قدرتی ہوا مدینہ المنورہ سے اس جانب چل رہی تھی جدھر سے حضور تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کی، کچھ پیدل تھے، ان کی ٹاپوں سے اور پیدل پاؤں سے گرد اڑی، اور اڑتی ہوئی گرد کا رخ ادھر تھا ہوا کی وجہ سے جدھر حضور اور حضور کے غلام آ رہے تھے۔ تو جب گرد ادھر پڑی نا، تو روایات میں آتا کہ وہ جو صحابہ تھے گھوڑوں کے اوپر سوار آ رہے تھے، اس گرد سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اماموں کے شملے اپنی ناک پہ رکھ لیے، اس لیے رکھے کہ اس گرد سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہ اس گرد سے جو مدینہ المنورہ کی حدود سے اڑ کے آ رہی ہے، بچنے کے لیے اپنے ناکوں پہ کپڑے رکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کے ان سے مخاطب ہو کے کہا ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، گرد و غبار میں بھی شفا رکھا ہوا ہے۔ میں چم چم اکھاں نہ للاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دی ہے۔ تو اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو یہ شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ حضور کے قدموں کی وجہ سے رکھی۔ حضور تشریف فرمائے، شہر حضور کا ہے، اس لیے اس کو برکتیں دی گئی۔ تو یہ کیسی فکر ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے جائیں اور حضور کے روضے کی زیارت کرنے نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے روضے کو دیکھنے جائے یا دیکھ کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ جس نے حضور کے روضے کی زیارت کی اس نے حضور کی زیارت کی۔ تو کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی تھا، ظاہری حیات میں بھی، کہ حضور کے پاس جائیں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے۔
جس طرح حضرت ابو لبابہ سے ہوا. آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس ستون کا نام ہے استوانۃ ابی لبابہ وتعرف بالتوبہ، معروف ہے ستون توبہ کے نام سے. حاجی جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے. ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی عرض ہوتی ہے کہ استوان ابی لبابہ کے پاس 2 نفل مل جائیں توبہ کے. یہ حضور کے مصلی سے حجرہ عائشہ کے درمیان میں پڑتا ہے. ابو لبابہ سے ایک معاملہ ہو گیا. بنو قریظہ کو انہوں نے ایک راز بتا دی اس طرح اشارہ کر کے کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. یہ غزوہ احزاب کے بعد پھر خود ہی انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہیں بندھا رہوں گا. تو حضور نے دیکھا تو اب چونکہ انہوں نے قسم کر لی تھی تو فرمایا ٹھیک ہے جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے. اور حضور جاتے ہیں آتے ہیں رستے میں یہ ستون پڑتا ہے تو حضور کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں معاف کر دے. 6 دن اور 6 راتیں مسلسل وہ ستون کے ساتھ بندے رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی. ابھی پردے کے حکام نہیں اترے تھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں انہیں خوشخبری دے دوں. تو فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. تو صحابہ دوڑے ان کی رسیاں کھولنے کے لیے. ابو لبابہ نے کہا خبردار کسی نے میری رسی کھولی. یہ رسیاں حضور اپنے ہاتھوں سے ہی کھول لیں گے. پھر فجر کی نماز کے وقت حضور تشریف لائے تو حضور نے رسیاں کھولیں. تو استوان ابی لبابہ کے نام سے اب بھی وہ ستون موجود ہے وہاں. جب ترکوں نے مسجد نبوی تعمیر کی تو اس مقام کے اوپر جو ہے وہ ستون بنایا. اور آج بھی جب حجاج زائرین جاتے ہیں تو وہ اس ستون کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں اور وہاں 2 نفل پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحابہ گناہ کر بیٹھتے تو حضور کے پاس آتے. اب حضور کے وصال کے بعد بھی یہ عمل صحابہ میں جاری رہا، تابعین میں جاری رہا، بعد میں آنے والوں کے لیے جاری رہا. اور آج تک امت وہاں جا کے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی حضور کے وسیلے سے طلب کرتی ہے. صاحب مدارک نے لکھا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ حضور کے وصال کا 2 یا 3 دن تھا. ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینۃ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے. جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے. تو پھر اس پہ کیا گزری؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا. قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو. ضد کر بیٹھا تیرے کولوں انج منگاں گا جویں اڑیاں کرے ایانا. تو وہ ضد کر بیٹھا حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودی من القبر انہ قد غفر لک. قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ حضور کے وصال سے 3 دن بعد کی کہانی ہے. اور اس کے ایک عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے بھی فریادیں کی اور فریادیں کر کے چلا گیا اور میں بیٹھا تھا. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو حضور کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے فرمایا اے عطبی اٹھو اور اس عربی دیہاتی کو ڈھونڈو اور جب مل جائے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ. آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما.
تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو، لہذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کرم نوازیاں ہو جائیں گی۔ تو ان کے در پہ حاضری سعادت مند لوگوں کا عمل اور وظیفہ رہا ہے۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، والدین کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو ساری زندگی ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ تو کہا کہ والدین کی فرما برداری ایسا نیک اور صالح عمل ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی، عقوق الوالدین، ان کو اذیت پہنچانا، دکھ دینا، یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور یہ شخص سزا کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والا کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قتل نہیں کیا، قتل کرنے میں آدھے جملے سے مدد کی، قیامت کے دن اللہ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوں گی۔ ابھارا، کسی کو ترغیب دی، ہلا شیری دی، کسی کے قتل میں اس نے آدھے جملے، جملہ بھی پورا نہیں ہے، آدھا جملہ۔ اب وہ سوچ لیں جو لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ قاتل ہے لیکن انکوائریوں پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، یہ ہماری برادری لگتی ہے، کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قتل انسانی بہت بڑا جرم ہے۔ آخری بات والیمین الغموس، اور فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تو یہ ایک ایسا جرم ہے، ویسے بھی جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹی قسم اس جھوٹ کو اہتمام سے بولنا ہے۔ بعض کا زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کچھ لوگ بات بات پہ جھوٹ بول دیتے، یہ بھی جرم ہے۔ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، تو یہ چار چیزیں خاص طور پہ اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے کہ چار چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، تیسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وقتل النفس، کسی شخص کا قتل کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے، کبھی ایسا سوچے بھی نہ، چاہے ہمارا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو اور وہ ہمیں کتنا بھی ضرر کیوں نہ پہنچائے اور کتنی ہی تکلیف ہمیں کیوں نہ دے، تو ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ فلاں شخص کو ہم اس طرح کا کوئی نقصان پہنچائیں۔ چوتھی چیز جھوٹ، اور وہ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کرنا۔
اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں